کوئی فائدہ ہوگا سچ بول کے؟ ہمارا گناہ دوسرے کے سامنے آ جائے گا، ہم اسی بات سے نہ ڈرتے ہیں؟ کوئی گناہ کر کے آئیں گے، غلط کر کے آئیں گے تو باپ سے ڈر لگے گا کہ کہیں باپ نے پوچھ لیا تو بولنا پڑے گا۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اب سچ بولیے۔ اللہ نے اسی بنیاد پر ہمیں پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچ بولو۔ کیا ملے گا؟ کوئی فائدہ تو نظر آنا چاہیے۔ ارے بغیر فائدے کوئی کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے فائدہ تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فائدہ گنوایا ہے، دیکھیے، توجہ دیجیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم، تم سچ بولنا شروع کرو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، تمہاری زندگی کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، تمہاری نادانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہاری ہر طرح کی تمہاری ہر طرح کے اختلافات کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، تمہارے گھرانے کے سارے نقصانات کو اللہ تعالیٰ فائدے میں بدل دے گا، اور تمہارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اچھی تربیت سے نوازے گا، تمہارے گھر کے ہر فرد کو اچھی تربیت سے نوازے گا، تمہارے پورے معاشرے کے ایک ایک فرد کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا۔ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اب دل میں تو ایک بات آ رہی ہے نا کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے اعمال کو اللہ درست کر دے گا، لیکن پچھلی زندگی میں تو ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، بہت کچھ الٹا سیدھا کیا ہے، ہمارے اعمال نامے میں تو سیاہ دفتر ہی بھرا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اطمینان دلا رہا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پچھلی زندگی میں تم نے جو خطائیں کی ہیں اللہ اس کو بھی معاف کرے گا، صرف تم ایک وعدہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج سے ہم سچ بولیں گے۔ سچ بولیں گے ہم سب انشاءاللہ، اپنے آپ سے سچ بولیں گے، بیوی سے سچ بولیں گے، ماں باپ سے سچ بولیں گے، اپنے بچوں سے سچ بولیں گے، سماج میں ایک دوسرے سے سچ بولیں گے، اور جب مولانا صاحب رسید لے کر کے جائیں گے دھان کی وصولی کرنے کے لیے تو ان کے پاس سچ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ارے ان کے پاس سچ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے 100 من دھان، مولانا صاحب پہنچے تو کیا کہیں گے؟ او کہاں ہوا، اس سال تو دہ گیا، بس وہی مشکل سے 5-7 من ہوا ہے۔ ارے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ آپ نے 3 مدرسے کی اب تک رسید کٹائی ہے، وہ بھی 2-2 کلو، کتنا 2-2 کلو، وہ بیچارے اٹھا بھی نہیں پا رہے تھے، اتنا زیادہ آپ نے دیا۔ اور جب چوتھے صاحب آئے تو آپ ان سے کیا کریں؟ 70 مدرسوں کا نام آپ نے گنوا دیا، جتنے مدرسے ہیں ہی نہیں اتنے مدرسوں کا آپ نے نام گنا دیا کہ ہم نے یہاں دیا، یہاں دیا، یہاں دیا، یہاں دیا، اور پھر وہاں دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی میں نے ایک روایت پڑھی یہاں پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ ارے ہر کوئی عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے عبادت گزار بندہ، سب سے برگزیدہ بندہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہم بن جائیں۔ چاہتے ہیں آپ سب؟ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، کون کون چاہتے ہیں؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک طریقہ دیا ہے، کیا ہے وہ؟ اتق المحارم، حرام سے بچو۔ اب حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، کسی کو ستانا وہ بھی حرام ہے، کسی کو گالی دینا وہ بھی حرام ہے، کسی پر الزام اور بہتان لگانا وہ بھی حرام ہے، کسی کا مذاق اڑانا وہ بھی حرام ہے، کسی پر تہمت لگانا وہ بھی حرام ہے۔ یہ سب حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح کہاں کہاں سے ہم کو روزی حاصل کرنا ہے؟ تو روزی حاصل کرنے کے لیے ہم کو حلال اور صحیح طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو محنتیں کرنی پڑے گی۔
اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہماری روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کے باوجود ہم جھوٹ بول کر کے، ہم بے ایمانی کر کے غلط طریقے سے روزی حاصل کریں اور حرام کی کمائی اپنی اولاد کو کھلائیں۔ یاد رکھیے گا، ہم اللہ کے نافرمان بندہ تو بن سکتے ہیں، اللہ کا غضب ہمارے اوپر تو آ سکتا ہے، اس کی نحوست سے ہماری نسلیں تو بگڑ سکتی ہے، ہم اللہ کے یہاں برگزیدہ بندہ اور عبادت گزار بندہ بن نہیں سکتے۔ اتق المحارم، حرام سے بچو، حرام کے سارے ذرائع سے بچو، حرام کے سارے طریقوں سے بچو۔